السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے تمام انسانوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی عظیم کتاب القرآن الحکیم میں سارے انسانوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن پاک میں جگہ جگہ آیا ہے۔ اس سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھی، سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ایک سورہ بھی ہے، اس میں بھی حضرت ابراہیم کی کچھ دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ سورہ صافات میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، سورہ مریم میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، اور تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر کئی جگہ پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا ہے۔ ایسے تو جتنے نبی حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہیں، جتنے نبی رسول پیغمبر، ہر ایک کا ایک عظیم درجہ ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ سارے نبی ایسے ہیں جن کو ہم نے ہر ایک کو دوسرے سے بڑا کیا، کوئی کسی سے کم اور چھوٹا نہیں ہے، ہر ایک سے کسی خاص بات میں ضرور آگے ہے، بڑا ہے، چھوٹا کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے سب سے خاص بات یہ ہے کہ فطری طور پر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا،
کہ جس فطرت پر اللہ انسان کو پیدا کرتا ہے، تو ہر انسان کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے، وہ نور اس کو دبا دیتا ہے، وہ کافر ہو، یہودی ہو، مشرک ہو، منافق ہو، نبیوں کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کا نور، اللہ کی روح، اللہ نے جو پھونکا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ ڈائریکٹ اللہ نے پھونکا ہے، تو یہ اللہ کی روح، اللہ کا نور ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، فطرت اللہ، اور یہ اللہ کی فطرت ہے۔ فطرت بولتے ہیں پیدائش، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جاننا، ماننا، سمجھنا اور ایک خدا کی طاقت پر اپنے ذہن کو لگا دینا، یہ حضرت ابراہیم ایسے نبی تھے کہ وحی نہیں آئی، اللہ نے فرشتہ نہیں بھیجا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو کچھ بولا نہیں، لیکن اندر سے فطری طور پر ایک خدا کا خیال، ایک خدا کی طرف توجہ، ایک خدا کی طرف دل لگانا، ایک خدا اپنے پیدا کرنے والے اور کائنات کے پیدا کرنے والے کی طرف اپنے ذہن کو لگانا، یہ بچپن سے حضرت ابراہیم کے دل میں رچا بسا ہوا تھا، جبکہ ماحول بالکل الٹا تھا، گھر کا ماحول بالکل خراب تھا، باپ بڑی بڑی مورتیاں بنا کر بیچتا تھا، باپ پورے گاؤں کا چودھری تھا، شرک بت پرستی کے اندر سب کا سردار تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ غلط چیزیں حضرت ابراہیم کے اوپر کچھ اثر نہیں کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو قریب کا دوست بنایا، قریب کا دوست، خلیل، رفیق بولتے ہیں، صدیق بولتے ہیں، رفیق بھی دوست کو عربی میں کہا جاتا ہے، صدیق بھی دوست کہا جاتا ہے، اور خلیل اس کو کہتے ہیں نا کہ جس کے بغیر ایک دن بھی کٹے گا کسی کا، چند پل، آدھا ایک گھنٹہ ہوا نہیں ہوا، ارے یار وہ میرا دوست ابھی تک ملا نہیں میرے کو، کدھر ہے، کیا ہے، تو اس کو عربی میں خلیل کہتے ہیں، قریب کا، لگوٹیا یار، کہ کبھی بھولتا نہیں، کسی معاملے میں کوئی خوشی آئی، کوئی غمی آئی، کوئی کچھ ہوا تو پہلے اسی کو یاد کرتا ہے، اسی کو فون کرتا ہے، اسی کے پاس جاتا ہے، اچھے برے میں اسی سے مشورہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ایسے تو سارے نبیوں سے اللہ محبت کرتا ہے، حضرت آدم پتلا اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے منہ سے روح پھونکا، اور ڈائریکٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام بات کرنے کے لیے تو ترستے تھے، آج ہوئی تو کب ہوگی بات، اور حضرت آدم سے ہمیشہ کنٹینیو اللہ بات کرتا تھا جنت میں، ساتھی میں تھے جنت میں، تو اتنی فضیلت تھی، لیکن حضرت آدم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کا مقام، ہر ایک کا درجہ اپنی جگہ پر ہے، امام الانبیاء ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود حضرت ابراہیم کو بھی جب معراج پر گئے تو بیت المقدس میں سارے نبیوں کی امامت کیے، حضرت ابراہیم بھی موجود تھے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں قریب کا دوست بناتا ہوں، کسی نبی کے تعلق سے نہیں کہا، حضرت ابراہیم کے تعلق سے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم پیچھے چلو حضرت ابراہیم کے راستے پر، ملت پر، سنت ابیکم ابراہیم، ابھی جو تہوار آئے گا عید الاضحیٰ قربانی کا، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو دین ہے، یہ جو شریعت ہے، قیامت تک اللہ کی جو ماننے کی بات ہوگی، یہ ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اتنا بڑا درجہ اللہ نے کیوں دیا؟ قرآن جب اٹھائیں گے نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4-5 جگہ پر اللہ نے قرآن میں پکڑ کی، کیوں تم نے فدیہ لے لیا غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ کر؟ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکڑ کی، ایسے کئی جگہ پر ہے، ایک سرداروں کے ساتھ آپ بات کر رہے تھے، ایک نابینا صحابی آئے تو اللہ کے رسول ان کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، ارے یار سردار نہ بھٹک جائیں گے،
سرداروں کی طرف متوجہ تھے، ارے تو اسے کبھی بھی بات کر سکتا ہوں، اللہ نے پکڑ کر تم کیوں ان کی طرف دھیان نہیں دیے، کیوں سرداروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے؟ ایسے 5-6 جگہ پر قرآن میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت پکڑ اللہ نے کی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم کے تعلق سے اللہ کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یہ ابراہیم تو ایسے نبی ہیں، ایسے پیغمبر ہیں جنہوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، انشاءاللہ اور بھی جمعہ موقع ملے گا بقرعید سے پہلے، اور میں تو بولوں گا نا، باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ جتنی آیتیں قرآن میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم کی آئی ہے نا، اگر پورا لے کر بیٹھے تو 3-4 گھنٹہ لگ جائے ساری باتیں لینے کے لیے۔ تو میں تو کہوں گا کہ آپ لوگ کچھ انتظام کرو، بقرعید کے 3-4 دن جو ہوتے ہیں ایام تشریق کے، کسی ایک اچھی الگ سے مجلس کا انعقاد کرو، حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کا نچوڑ قرآن سے ہم بیٹھ کر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، سنیں گے، اور اپنی زندگی کو ادھر لانے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ تھی اللہ نے دوست بنا لیا، سارے نبیوں میں اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کچھ باتوں میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، سب کے سب کو پورا کر دیا۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں قیامت تک کے لیے تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ جو آخری نبی آئیں گے نا تمہاری اولاد میں سے ہی ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اللہ ایک نبی بھیج، یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اور وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک نبی بھیج جو ان کو تعلیم دے کتاب کی، حکمت کی، ان کا صفائی پاک صافی، ان کے دل کو پاک صاف کرے۔ یزکیہم، حضرت ابراہیم کی دعا کی وجہ سے اللہ کے رسول کہتے ہیں میں بھیجا گیا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تو ہوں، ہمارے باپ ہیں وہ، لیکن انہوں نے دعا کی تھی اور اس نبی کے ماننے والوں کو امت مسلمہ بنا۔ تو سارے امتحانوں میں جب اللہ نے آزمایا حضرت ابراہیم کو، فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل پورا کر دکھایا، اتنا سا بھی کم نہیں، 100 میں سے 100، کسی چیز میں کوئی مارکس کٹی نہیں۔ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تب حضرت ابراہیم کو اللہ نے کہا اب میں تمہیں قیامت تک آنے والے لوگوں کا، انسانوں کا امام بناؤں گا۔ بہت خوش ہوئے آپ، لیکن فوراً کیا سوال کیا آپ نے؟ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، مجھے تو امام بنا دیا، میری اولاد میں سے یہ امامت ملے گی کیا؟ کس کو ملے گی قیامت تک؟ تو اللہ نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اس کو نہیں، ظلم کرنے والوں کو نہیں ملے گی، باقی یہ امامت چلتی رہے گی۔ اب ایک چیز مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو امام صاحب ہوتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو خلیفہ لوگوں کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بھی امام کہلاتے تھے۔ لیڈر کو بھی عربی میں امام کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کون سا امام بنایا؟ صرف 2 رکعت پڑھا کے ہم گھر چلے جائیں، باقی کوئی کام سے سروکار نہیں، بس یہ نماز کا امام ہے؟ نہیں۔ کیا صرف دین کے معاملے کا امام ہے؟ نہیں، بلکہ جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا، اور حضرت ابراہیم نے فوراً دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، ظالم کو یہ امامت نہیں ملے گی۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ تو یہ دنیا کی امامت کرنا ہے، ہر معاملے میں آگے رہنا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان اپنے اس فرض منصبی کو ادا کیے تو ہر معاملے میں امام رہے۔ سائنس میں بھی امام تھے وہ،
ڈاکٹری میں بھی امام تھے، دین کے بھی امام تھے، ہر میدان کے امام تھے، اور دنیا ان سے آگے نہیں جا پاتی تھی۔ تو یہ چیز وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں اللہ اٹھا کر رکھے گا، اونچا رکھے گا، سربلند رکھے گا، ضرور اگر تم نے مومن ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت دی۔ اب کئی چیزیں ہیں، کعبۃ اللہ آپ نے بنایا، کعبۃ اللہ بنانے کے بعد اپنے حضرت اسماعیل اور مائی ہاجرہ کو اس جگہ پر لا کر چھوڑ دیا، پھر اللہ کے حکم سے ذبح کا حکم آیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے۔ یہ ساری حقائق اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ اس قربانی کو قبول کر لے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا اٹھا رہے تھے، مطلب وہاں پر بنیاد تھی پہلے سے۔ کب سے تھی؟ اس کے لیے 1 ڈیڑھ گھنٹہ الگ لگے گا۔ کب پہلے بنا تھا؟ فرشتوں نے بنایا تھا، اور بنیاد کیسے پھر زمین کے برابر ہو گئی؟ پھر اللہ نے کہا جاؤ وہاں پر کھودو، میرے گھر کی بنیادیں ہیں، پہیا ہے، سارے پتھر تم کو ملیں گے وہاں پر، تم زمین کھودو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب کھودنے بعد وہ ملا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو پتھر اٹھا کر لاتے ہیں۔ پتھر اٹھا کر لائے، بڑے بڑے پتھر لائے، اتنے بڑے بڑے، ایسے ہاتھ کرو گے نا کعبہ میں تو دونوں ہاتھ جائے گا نہیں آپ کا، اتنے بڑے بڑے پتھر آج کے 20-25 لوگ مل کے نہیں اٹھا پائیں گے۔ 2 لوگ بیچارے اٹھا کر لائے تھے، رکھے، سیڑھی کہاں تھی، پالک کہاں لگائے تھے، اوپر کا کیسے رکھیں گے، کیا معاملہ تھا، اللہ نے ان کو بدل۔ دیکھو یہی چیز ہے، ہم دین کا کام اسی وقت کر سکتے جب بدن ساتھ دے گا، جسم صحیح رہے گا، بدن کی، ذہن کی، میموری، مائنڈ، فزیکل، ڈاکٹر سے آزاد، دوا گولی، بی پی شوگر سے آزاد۔ آج اگر بولے نا چلو 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر پیدل چلیں گے تو آدھے لوگ تو آدھا کلومیٹر چل کے وہیں بیٹھ جائیں گے۔ کیا دین کا کام کریں گے ہم؟ یأتوک رجالا، اے حضرت ابراہیم حج کی اذان دے دو، پیدل آئیں گے۔ ہم اپنے بدن کو اتنا خراب کر لیے ہیں، کھانے پینے سے، اپنی لائف اسٹائل سے، زندگی کے اسٹائل سے، سونے جاگنے، سارا معاملہ چوپٹ کر لیا، ہمارا بدن کوئی کام کا نہیں بچا۔ ہاں، ڈاکٹر نے گھوشت کر دیا مرے تک بی پی کی گولی کھائی گئی، مرے تک شوگر کی گولی کھائی گئی، نہیں پیدل چلنا مت، تو ڈاکٹر نے گھوشت کر دیا، کیا کام کے بچے ہم؟ المؤمن القوی احب الی اللہ، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ہم کیسے کمزور ہو گئے، کیسے کمزوری کی طرف بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اگر اب کہہ دیا جائے آج بنا سحری کے روزہ رہو تو ادھر ادھر منہ ہلانے لگیں گے، آنکھیں کرنے لگیں گے، تصور ہی نہیں بچا کہ آج بنا سحری کے روزہ بھی ہم رکھ لیں گے۔ کئی روزے صحابہ کرام بنا سحری کے رکھتے تھے، ملتا ہی نہیں تھا، موجود ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کا بدن مضبوط تھا۔ تو دنیا کی امامت، دنیا میں کچھ کرنا ہے، اللہ کے دین کا کام بھی کرنا ہے، تو ہمارا بسطۃ فی العلم والجسم، علمی اعتبار سے مائنڈ، میموری، ذہن، یہ سب بھی پاورفل ہونا چاہیے، چوکنا دماغ ہونا چاہیے۔ یہ آدمی آیا نا مجھے دھوکہ تو نہیں دینا چاہتا، یہ جھوٹ اندر سے اس کے دل میں کیا چھپا اور کیا بول رہا، اتنا اپنے مائنڈ کو شارپ رکھو، اتنا تیز رکھو کہ اس کے اندر کے دل میں گھس کر وہ تم کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس انداز سے کیا کہہ رہا ہے۔ مائنڈ بھی ہو اور بدن بھی مضبوط ہو، کوئی سواری کی ضرورت نہیں، بس پنچر ہو گئی، گاڑی پنچر ہو گئی، جائیں گے، جا سکتے ہیں، یہ اللہ نے دیا ہے، یہ پنچر نہیں ہوتا ہے، یہ تھکتا بھی نہیں، اس کو گیریج میں بھی ڈالنا نہیں پڑتا، یہ چلتا رہتا ہے، ہم چلتے رہیں گے، کہیں نہیں رکیں گے۔ اے حضرت ابراہیم حج کی اذان دے دو، پیدل آئیں گے۔ بتاؤ، پہلے سواری کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، گھوڑا، اونٹ، یہ اس کا تذکرہ بعد میں آیا۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، اور یہ آئیں گے ہمارے گھر کے حج کے لیے لاغر کمزور مریل اونٹنی پہ بیٹھ کر۔ تو یہ ہماری
کنڈیشن اور پوزیشن ہونا چاہیے کہ جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، فزیکلی، میڈیکلی، اسپریچولی، روحانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایسے ہو ہم طاقتور ہوں کہ کہیں پہ ہل نہ سکے، کہیں پر گر نہ بولنا پڑے، کہیں پر ہم جواب نہ دیں، تب حضرت ابراہیم کی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ قال ومن ذریتی، اللہ مجھے تو دوست بنایا تم نے، مجھے تو امام بنایا، میری اولاد میں سے کس کو بنائے گا؟ اور اللہ کی قسم اگر ہم نے حضرت ابراہیم کی اس دعا کا، کتنی فکر تھی حضرت ابراہیم کو، ہماری کتنی فکر تھی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، امت مسلمہ کی اسی وقت سے آپ یاد کر رہے تھے، ہمیں مسلمان بنا لے، میرے کو ربنا وجعلنا مسلمین۔ حضرت اسماعیل کو، حضرت ابراہیم کو یہ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے، اللہ اس کو قبول کر دے۔ بتاؤ یہ برکت ہوتی ہے۔ آج ایک کام میں شروع کیا ہوں، سچا، اچھا، بہترین کام، نیت کے خلوص کے ساتھ، کوئی ملاوٹ نہیں، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، کوئی اپنا مفاد اور پیسہ کمانا نہیں۔ اگر وہ کام سچا ہے تو اللہ اس کو اونچا اٹھائے گا، میرے مرنے بعد بھی وہ کام چلتا رہے گا۔ کون بول سکتا تھا باپ اور بیٹا ایک دیوانے پاگل کی طرح پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے اور اتنا بڑا گھر بنا رہے چوکور، اور دعا کر رہے ربنا وجعلنا مسلمین۔ ارے ہے نہیں کیا مسلمان؟ کتنی بڑی بات ہے۔ امام صاحب کتنا ٹائم بچا؟ اچھا، ربنا وجعلنا مسلمین، کیا دعا کر رہے؟ اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا لے۔ اور میں کیا بول رہا؟ ارے میں مسلمان، میری ماں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میرا خاندان 7 کوٹی تک سب اپنی تھپا لگا کے دے رہے، میں تو پکا مسلمان۔ اور حضرت ابراہیم اسماعیل اتنی محنت، سب کچھ اللہ کے لیے، کھانا کم ملے گا، بیوادن غیر ذی زرع، کچھ اگتا نہیں، دھوپ چلچلاتی، میں بولتا اتنے بڑے پتھر اٹھا کر وہاں پر گھر بنانا، تعمیر کرنا تو دور کی بات، خالی 1 گھنٹہ اس دھوپ میں کھڑے رہ کے بتا دو، 80-90% کوٹا صرف افریقہ والوں کا بڑھایا، سعودی عرب نے پوری دنیا کے ٹھنڈے علاقوں کا کوٹا ہی ختم کر دیا۔ 70 ڈگری سی رہنے والا ہے وہاں پر اس سال، ایسے ہی لوگ گر کے مر جا رہے تھے۔ حاجیوں نے کہا غار حرا کے لیے جب اوپر چڑھتے ہیں، جا رہے تھے، وہاں پر گرمی سے لوگ مر گئے اور پتھر پہ گرے ہوئے تھے، جب ان کو اٹھایا گیا تو پتھر اتنا گرم تھا ان کے بدن کی چمڑی پتھر سے چپک گئی، اتنی گرمی ہے۔ اس گرمی میں کعبۃ اللہ تعمیر کر رہے، کھانا کدھر، پانی کدھر، ہاں پتھر اٹھا رہے، محنت کر رہے، پسینہ بہا رہے، اور کیا بولنا چاہیے؟ اللہ ہم سے بڑا کوئی ہے کیا تیرا نام لینے والا، ہم 2 ہی تو ہیں، سب تو تیرے کو بھولے ہوئے ہیں۔ کیا بول رہے؟ یہ دعویٰ نہیں کر رہے ربنا وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کو مسلمان بنا لے۔ میں یہ دعا کرتا کہ اللہ میرے کو مسلمان بنا لے۔ من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ہم میں سے جس کو زندہ رکھ، جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ہم میں سے جس کو وفات دے ایمان پر دے، ہم کو مسلمان بنا لے۔ حضرت ابراہیم اسماعیل دعا کر رہے تھے، اذ قال له ربہ اسلم، جب اللہ نے کہا ابراہیم اسلام لے آؤ، قال اسلمت، تو بولے کہ ہاں لا الہ الا اللہ، اے اللہ تجھ کو مانتا ہوں، میں اسلام لے آیا۔ یہ زبانی کہا تھا، یہاں پہ بول رہے ہم کو مسلمان بنا لے۔ جب اللہ نے ایک امتحان، دوسرا امتحان، تیسرا امتحان، چوتھا امتحان، آخری امتحان کہ جو بہت تمنا کے بعد تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہم نے دیا تھا، اس کو ذبح کر دو، اس کو ذبح کر دو۔ اب آنکھ بند کر کے رکھ دیے چھری، ہاں چھری گلے پہ رکھ دیے، دعا پڑھنے لگے۔ اور یہ کیا تھا؟ کوئی ڈرامہ ہے، کوئی کہانی ہے، کوئی من گڑت قصہ ہے؟ ارے حقیقت ہے۔ بوڑھا باپ سفید داڑھی والا، جوان بیٹا کالی داڑھی والے کو لٹا کر گلے پر چھری رکھ دیا ہے۔ اب
سوچنے لگے کہ اگر رکو منا، اگر دبا کے رگے تو میں نہیں اگر تو شیطان بہکا دے گا. بسم اللہ اللہ اکبر آگے پیچھے دبا دیے اور گرم خون ہاتھ پر لگنے لگا. اب جو بولے تھے نا اسلم تو قال له ربه اسلم، اللہ نے کہا اسلام لے آؤ، اسلم تو میں بھی بولتا ہوں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان مجمل ایمان مفصل بچپن سے یاد کیے، ترجمہ کچھ پتہ نہیں میرے کو، میرے باپ نے یاد کرا دیا تھا. ایمان مجمل ایمان مفصل. حضرت ابراہیم نے کہا اسلم تو، کعبہ بناتے بناتے کہا ہم دونوں کو مسلمان بنا لے. اب اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. کب دے رہا ہے؟ بڑھاپے کے سہارے کو اللہ تو سہارا ہے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو مضبوط سہارا. آیت الکرسی کے بعد آیت ہے. او آوی الی رکن شدید، مضبوط سہارے سے میں جڑ جاؤں، اس ستون سے میں جڑ جاؤں. اب جب بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کے ہلا دیے اور گرم خون لگنے لگا تو یہ نہیں بول رہے، یہ نہیں سوچ رہا کہ اب کیا ہوگا، اب اکیلا میں کیا کروں گا، یہ تو کٹ گیا، خون تو لگنے لگا یہاں، اللہ میں اکیلا کروں گا اب کیا، یہ ذہن میں خیال نہیں آ رہا. ذہن میں یہ سکون آ رہا اللہ نے جو بولا تھا وہ ہو گیا، اللہ نے جو حکم دیا تھا میں کر دیا، اس کے کرنے میں میں آگے پیچھے نہیں ہوا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. یہ لو کر دیا میں نے، کٹ گیا بیٹا، آنکھ بند ہے. تب اللہ کہتا ہے فلما اسلم، اے ابراہیم اے اسماعیل تم دونوں سن لو، تم دونوں نے دعا کیا تھا، زبانی دعویٰ بھی کیا تھا، زبانیں کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت کلمہ طیب بولتے ہیں نا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اے ابراہیم تم نے زبانی طور پر کہا تھا اسلم تو، کعبہ بناتے بناتے دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین، ہم دونوں کو مسلمان بنا لے. اب اللہ ٹھپا لگا رہا ہے فلما اسلم، مسلمان تو اب بنے. دیکھو میری نماز کدھر گئی، میری قربانی کہاں گئی، میری عبادت کہاں گئی؟ ہاں ارے مسلمان تو اب بنے ہو. جو بولا تھا کر، نہیں سوچنا کیوں کروں میں، کرنا ہے تو کر. اللہ نے کہا کر، اللہ کرنے لگا. بیٹی کے گلے میں چھری رکھ دیا، ہلا دے گھما دے، میں نے گھما دیا. فلما اسلم، مسلمان تو اب بنے ہو، اطاعت تو اب کیے ہو، اللہ کی فرما برداری میں اب داخل ہوئے ہو. اور ہر نبی نے اللہ کو پکارا. ایوب اذ نادى ربہ، حضرت نوح کے تعلق سے، ہر نبی کے تعلق سے نادا پکارا، دعا کیا. یہاں پہ اللہ اپنے خلیل کو ندا دے رہا وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے پکارا، ہم نے اپنے بندے نبی خلیل دوست کو پکارا. اَيَّا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے جو خواب میں بیٹے کو کاٹتے دیکھا تھا حقیقت میں کاٹ دیا ہے. اب یہ دنیا کا سبب ہوتا ہے، دنیا کا سبب ہوتا ہے کہ پانی گلے میں ڈالوں گا تو پیاس بجھے گی، آگ میں قدم رکھوں گا تو جلے گا. لیکن کن فیکون کا اصول یہ ہوتا ہے یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ جلانا نہیں اور صرف جلانا نہیں بلکہ برکت ہو جانا، سلامتی دے دینا. یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے. یہ محبت ہوتی ہے، یہ عشق ہوتی ہے، یہ لگاؤ ہوتا ہے، یہ اطاعت ہوتی ہے، یہ فرما برداری ہوتی ہے کہ میں لگ گیا، میں کرنے لگا تو نے جو کہا تھا. تب اللہ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. انشاءاللہ کئی جمعے آنے والے ہیں. پچھلے جمعہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، ایک گندی عادت لگتی ہے، میں ٹائم بڑھا لیتا ہوں، باہر نکلا تو ایک نے کہا کہ نہیں گندی عادت نہیں ہے، اچھی عادت ہے. جب اس نے میرا دل رکھا کہ نہیں گندی نہیں اچھی عادت ہے تو چلو 2-4-5 منٹ اگر یہ اللہ کی قرآن کی دین کی باتیں سننے میں تو ہم گھڑی نہ دیکھا کریں. یہ گھڑی اسلام گھڑی سے نہیں ہے، وقت سے نہیں ہے، یہ قربانی سے چلتا ہے. اگر 2 منٹ 5 منٹ کچھ باتیں ہم سن رہے ہیں اور یہ قرض ہے، یہ قرض رہ جاتا.
اللہ تعالیٰ جب تک یہ قرض میں نہ ادا کر دوں اور جب تک یہ قرض وقت دینے کا آپ نہ ادا کر دے، اللہ نہ مجھے موت دے نہ آپ کو موت دے۔ یہ جتنے جمعہ کا قرضہ ہے نا، آدھا آدھا خود پر رک جاتا ہے، ایک آیت کو آدھی آیت ہوتی ہے۔ یہ تہیہ کر لو، ارادہ کر لو، انشاءاللہ یہ پورا قرضہ ہم پورا کریں گے، اور سننے کے بعد اس پہ چلنے کے لیے جب راضی ہوں گے تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو جو کہا تھا میری اولاد میں سے امام بنا دے، تب دیکھنا دنیا کے اندر کیسے ہمیں امامت ملے گی۔ اس دنیا میں ذلت سے ہم بچیں گے اور دنیا میں آگے ہی بڑھتے چلے جائیں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین۔